صبح ہزارہ بننے جا رہا ہے یہ ویسے ہی باز گشت ہے؟ اس وقت انشاءاللہ ہم پر امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جہاں مختلف علاقوں سے جس طرح جنوبی پنجاب یا باولپور سے بھی مطالبہ ہے، ہمارا بھی بھرپور مطالبہ اسی طریقے سے ہے کہ صبح ہزارہ بھی ضرور بنیں گے بات صاحب ایک بات اور ہے کہ ہری پور اور احمد آباد کا کہا جا رہا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ منسلک کی خبریں جو آ رہی ہیں، نہیں نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، سنی سنائی بات کوئی نہیں، صداقت نہیں ہے کوئی صداقت اور نہیں۔ بنے گا تو صبح ہزارہ بنے دیکھو گا، پورا ہزارہ ہے، اس کو کون تقسیم کرتا کون ہے، کر سکتا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیو امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این اے نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد پارلیمنٹ لاجز کے مقام پر، اور میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، یہ چیئرمین ہے صوبہ ہزارہ تحریک کے۔ تو آج کا صوبوں کے قیام کے لیے بہت زیادہ باز گشت پورے ملک میں ہو رہی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ ایک بہت بڑی خواہش تھی عوام کی، شاید وہ پوری ہو جائے، اللہ کرے۔ تو سردار محمد یوسف صاحب، مجھے اسی طرح یاد ہے 2010 سے لے کر آج 16 سال تک باقاعدگی طور پر ہر سال یہ اس پر ایک شہداء کی تحریک بھی چلاتے ہیں، اور اس کی ایک یادگار باقاعدہ ایک سیمینار ہوتا ہے، اور اس کے ہر سال ان کا اس میں ایک اس میں مطالبہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس دفعہ بالکل سامنے کھل کر ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ الحمدللہ اگر پاکستان میں کوئی بھی صوبہ بنا تو وہ سب سے پہلے صوبہ ہزارہ بنے گا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ سردار صاحب بہت شکریہ، اللہ کرے کہ آپ کی کاوشیں کوششیں اور عوام کی امنگیں خواہشیں پوری ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں صوبہ ہزارہ بننے جا رہا ہے یہ ویسے ہی باز گشت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ امیر افضل صاحب، جس طرح کہ آپ نے خود ہی کہا کہ یہ مسلسل 16 سال کی جدوجہد بھی ہے، اور صوبہ ہزارہ تحریک کے لیے ہمارے ہزارہ کے ساتھ نوجوانوں نے اپنا خون کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور ہزارہ بھر کے عوام بھرپور طریقے سے اس تحریک رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی جو بل ہے وہ پیش ہو چکا تھا پچھلے دور میں۔ جی، اب چونکہ ہر جگہ سے صوبوں کے لیے یہ آواز اٹھتی ہے کہ مزید چھوٹے یونٹ بنائے جائیں، صوبے بنائے جائیں، تاکہ لوگوں کو سہولت بھی ہو اور ترقی بھی ہو، تو اس وقت الحمدللہ کہ مختلف کارنر سے یہ جو آواز آ رہی ہیں، یہ اکثر پاکستان کے عوام یہ چاہتے بھی ہیں کہ ایسے مطلب ایک یونٹ بنے جہاں ان کے مسائل آسانی سے حل ہو سکیں۔ تو صوبہ ہزارہ تحریک تو عرصے سے چل رہی ہے، اور اس میں ساری جماعتوں کے لوگ شامل ہیں، تنظیموں کے لوگ شامل ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں، اور متفقہ مطالبہ ہے۔ اس میں کوئی مطلب کسی ایک شخص کی یہ خواہش نہیں ہے یا کہ ایک بات نہیں ہے، بلکہ ساری متفقہ مطالبہ ہے۔ تو الحمدللہ کہ اس عرصے میں ہم نے لگاتار جدوجہد کی ہے۔ ہر سال یوم شہدائے صوبہ ہزارہ تحریک بھی منائی جاتی ہے، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف موقع پر مختلف فورم پر آواز اٹھائی ہے، قومی اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی ہے، اسی طریقے سے باہر بھی مطالبہ کیا ہے، اور پروٹیسٹ بھی کیے ہیں، لانگ مارچ بھی کیے، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے 3 دفعہ قرارداد پاس ہوئی ہے، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ، 2014 میں ہوئی ہے، 2022 میں ہوئی ہے، اور اسی طرح 2025 میں بھی ہوئی ہے، اور اس میں ساری جماعتیں متفق ہیں۔ تو جس طرح کہ اب کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو اس اسمبلی میں جس میں اکثریت ہے تو وہاں سے قرارداد پاس ہوئی ہے۔ تو پچھلے دنوں ہم نے صوبہ ہزارہ کی سپریم کونسل کا اجلاس آباد میں بلایا، وہاں پر ساری جماعتوں کی نمائندگی تھی، اور پھر قرارداد بھی پاس ہوئی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ایک مرحلہ پہلا تھا، دوسرا تھا، تیسرے مرحلے میں ہم پہنچ گئے۔ اب ہماری کوشش یہی ہے کہ مختلف پارلیمانی پارٹی کے جو قائدین ہیں ان سے انشاءاللہ ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں، اور جو بل جمع ہے وہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی میں غور و خوض اس پر کیا جائے، اور اس کو اسمبلی میں بھی لایا جائے، اور آپ نے مختلف
وزراء بھی یہ مطالبے کرتے ہیں، جس طرح کہ علیم خان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور بھرپور صوبہ ہزارہ کی بھی حمایت کی ہے. اسی طرح جو نقوی صاحب نے اس سے پہلے بات کی ہے، اور اسی طریقے سے مختلف فورم پر یہ بات جو ہو رہی ہے، بحث و تمیز ہو رہی ہے، میڈیا پر بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ساری جو چیزیں ہیں، مطلب ہے ایک کنسنسس اس سے بلٹ اپ ہوتا ہے، حالات بن رہے اور ہیں. حالات بن بھی رہے ہیں اور ضرورت بھی ہے. اصل بات ضرورت بھی ہے. دیکھیں، جب 3.5 کروڑ کی آبادی 4 صوبے، اب 25 کروڑ کی آبادی تو وہی 4 صوبے. اگر صوبوں کی مطلب ہے ضرورت نہیں تو پھر ڈویژنز کی کیا ضرورت ہے، ضلعوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو عوام کو ایک سہولت فراہم کرنے کے لیے اور ان کی مطلب جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ یونٹ بنائے جاتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت انشاءاللہ ہم پر امید ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جہاں مختلف علاقوں سے، جس طرح جنوبی پنجاب یا باولپور سے بھی مطالبہ ہے، ہمارا بھی بھرپور مطالبہ اسی طریقے سے ہے کہ صوبہ ہزارہ بھی ضرور بنے گا بنے گا. اور مرکز میں آپ کی حکومت بھی ہے اور آپ اس کا ایسا بھی ہیں، اور آپ کو پکا یقین ہے کہ صوبہ ہزارہ دیکھو ہماری حکومت ہے مرکز میں، اور اسی طریقے سے ترمیم، آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں باقی جو پارلیمان میں جو پارٹیاں ہیں اس کی حمایت کی بھی ضرورت ہے، اور وہ بھی اللہ کرے کہ اتفاق کریں. جو پہلے بل جمع ہوا ہے اس بل کی حمایت مسلم لیگ نون نے جمع کیا، تو پیپلز پارٹی کی حمایت بھی اس میں شامل تھی. JUI کی بھی حمایت اس میں شامل تھی. اور اسی طرح کا سینٹ میں جو ہوا اس کی مخالفت کسی نے نہیں کی، وہ ریفر کر دیا اسٹینڈنگ کمیٹی کے. لا اینڈ جسٹس اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ پینڈنگ ہے، تو اس پر غور و غوض بھی ہوگا. اور اسی طریقے مزید اگر کوئی اس طرح کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پھر بھی ہم لائیں گے، بل ہو یا باقی جو بھی صورتحال ہوئی انشاءاللہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا سردار صاحب، ایک بات اور ہے کہ ہری پور اور احمد آباد کا کہا جا رہا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ منسلک کی خبریں جو آ رہی ہیں. نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، سنی سنائی بات، کوئی صداقت نہیں ہے. کوئی صداقت. اور بنے گا تو صوبہ ہزارہ بنے دیکھو گا. پورا ہزارہ ہے، اس کو کون تقسیم کرتا ہے؟ کرنا بھی نہیں چاہیے. کہ یہ پورا ہزارہ ہے. بڑی خوشی کی بات ہے سردار صاحب، بڑی خوشی کہ یہ نوید سنائی ہے. اب وقت آپ کے پاس بھی کم ہے، ہم زیادہ باتیں تو بہت ساری ہیں اور بہت سارے ایشو بھی ہے، لیکن ہم کسی اور ایشو کو نہیں چھیڑیں گے. اپنے دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے اسی حوالے سے؟ جی دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ جو صوبہ ہزارہ یہ چھوٹے صوبے بنانے کی بات ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے، پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے، کہ جہاں میں گڈ گورننس بھی لائی جا سکے. اسی طریقے سے لوگوں ان کے قریب ترین، یعنی ان کی جو ایک ضرورت ہے، جو ان کا حق ہے وہ بھی مل سکے. تو میں پاکستان کے پورے طریقے سے اس کی حمایت کریں، تعلق کسی بھی جماعت سے، کسی بھی پارٹی سے ہے، اور تاکہ جماعت ان کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہے تو وہ اس ترمیم کی حمایت کریں اور یہ آئینی جمہوری طریقے سے صوبے بن سکیں. آئینی اور جمہوری طریقے سے انتظامی بنیادوں پر صوبوں کا قیام انتہائی ضرورت ہے. وقت کی اور عوام کا مطالبہ بھی یہی ہے. یہ کہہ دیا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے. اسی کے ساتھ جانا چاہیں گے. اللہ حافظ.